الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يردن على الحوض اقوام ما اعرفهم الا بكثرة الصلاة علی او کما قال۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں میرے حوض پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، نماز کورس کا آج ہمارا 6واں دن ہے۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں نماز کی پابندی، نماز کا شوق اور نماز کو اس کے تقاضوں اور لوازمات کے ساتھ بأحسن و خوبی ادا کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ کل کے بیان میں ہم نے نمازی کی اقسام اور جماعت کو چھوڑنے کے جو فقہا نے 20 عذر بیان کیے ہیں، ان اعذار سے متعلقہ سننے کی سعادت پائی۔ آج انشاءاللہ ہم نماز میں نماز پڑھتے ہوئے بے وضو ہو جانے سے متعلقہ مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ لقمہ کے مسائل، نمازی امام کو لقمہ دیں گے تو کیسے دیں گے، لقمہ کے اپنے مسائل کیا ہیں، انشاءاللہ ان دونوں ٹاپکس کے متعلق ہم آج سننے کی سعادت پائیں گے۔ اس سے پہلے جیسا کہ پرسوں عرض بھی کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اپنے روزانہ کے سلسلہ میں شروع کے وقت میں آپ کی طرف سے بھیجے گئے سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ گزشتہ سلسلوں میں کچھ احباب کی طرف سے، اسلام بھائیوں کی طرف سے سوالات تھے، لیکن پراپر انداز میں ان کے جوابات دینے کی صورت نہیں ہو پائی تھی، تو آج انشاءاللہ ہم ان سوالات سے متعلق آپ کو کچھ عرض کرتے ہیں۔ جیسے بنت ادریس کی طرف سے سوال تھا، اگر دوران قرات جماعی آئے تو کیا جماعی لیتے وقت بھی قرات جاری رکھی جائے گی؟ تو چونکہ جماعی لیتے وقت اگر قرات کو جاری رکھا جائے تو الفاظ بگڑیں گے، ان میں مد کا معاملہ ہوگا، مخرج کی ادائیگی میں پرابلم ہوگی، اس لیے جب جماعی آئے تو اس وقت قرات کو موقوف کر دیا جائے اور جو وقت جماعی میں لگتا ہے اس دوران خاموشی ہی کی صورت رہے گی۔ بلکہ اس میں یہ چیز پیش نظر رکھی جائے، جیسا کہ مفسدات نماز کے حوالے سے ہم لیکچر سن چکے، کہ اگر جماعی کے دوران جتنے الفاظ تو بالحاجہ یعنی حاجت کے طور پہ نکلتے ہیں ان کی تو معافی ہے، اگر اس سے ہٹ کر الفاظ نکالے اور وہ 2 حرف کے برابر ہوئے تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ اس لیے جب جماعی آئے تو آواز کو کوشش کر کے
جو ہے وہ مطلب بلند نہ ہونے دیا جائے۔ ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں جماعی آئے یا نماز کے علاوہ بھی جماعی آئے، بندہ یہ تصور کر لے کہ انبیاء کرام کو جماعی نہیں آیا کرتی تھی، تو انشاءاللہ اس کو جو جماعی آ رہی ہے وہ رک جائے گی۔ یوں ہی جب جماعی آنے کی صورت ہو تو اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ کے ساتھ یوں مطلب دبا دیا جائے اس انداز میں، تو اس سے بھی جماعی کے اندر آواز وغیرہ نکلنے کا معاملہ، ہو ہا کے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ ادا نہیں ہوں گے۔ لیکن بہرحال جماعی کے دوران قرات نہیں کریں گے۔ اسی طرح بنت ادریس ہی کی طرف سے یہ سوال تھا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا کہ آپ کے رونے کی آواز اتنی بلند ہو جاتی تھی کہ تیسری صف تک وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ تو سوال ان کا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ آواز میں اگر الفاظ نکلیں گے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس انداز میں جو ہے وہ بلند ہوتی تھی۔ تو اس میں عرض یہ ہے کہ ہمارا وہ اس دن کا بیان بھی اسی پیج پر موجود ہے۔ تو ایسا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا تھا کہ اگر خشوع و خضوع کی وجہ سے یا جنت اور دوزخ کا تذکرہ سنتے یا کرتے وقت اگر آواز بلند ہو جاتی ہے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی، چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی چونکہ امام التقیٰ والنقیٰ ہیں، پرہیزگاروں کے امام ہیں، بلکہ پرہیزگاروں کے لیڈر ہیں، مقتدیٰ ہیں، تو ان کی یہ کیفیت بھی خشوع و خضوع ہی کی وجہ سے ہوا کرتی تھی۔ تو اگر اس طور پر جو ہے وہ کوئی حرف وغیرہ منہ سے نکل جاتا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یوں ہی بنت گلزار احمد کی طرف سے سوال تھا کہ کیا گنے کی فصل پر بھی عشر ہوتا ہے، اور 100 من گنے پر کتنا عشر ہوگا؟ تو عشر زمین سے حاصل ہونے والا جو نفع ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز ہو، گندم ہو، چاول ہوں، گنا ہو، یا اس کے علاوہ حتیٰ کہ وہ گھاس جو باقاعدہ اگائی جاتی ہے پھر اس کی سیل پرچیز کے معاملات ہوتے ہیں، اس گھاس پر بھی جو ہے وہ عشر کی صورت ہوتی ہے۔ اب چونکہ عشر کے اندر بھی مسائل میں تفصیل ہے، اولاً یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ زمین کون سی ہے، بارانی ہے یعنی بارش سے فصل ہوئی ہے، یا کہ خرچہ پانی لگانے کی صورت میں ہوا ہے۔ اگر تو پانی پر خرچ آیا ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے، یا جو نہر کا بھی وہ لگان وغیرہ دے کر پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس نہر کے پانی کا بھی خرچہ ہوتا ہے جو 6 ماہ بعد یا سال بعد کسان لوگ دیتے ہیں۔ اگر تو پانی پر خرچہ ہوا پھر فصل حاصل ہوئی تو ایسی صورت میں 20واں حصہ عشر ادا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بارش سے فصل ہوئی ہے تو چونکہ اب گویا فری میں ہوئی، پانی کا خرچہ نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں 10واں حصہ جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ 10واں حصہ یعنی یہ زیادہ مقدار بنے گی، اور 20واں حصہ جو ہے وہ کم مقدار بنتی ہے۔ تو عموماً چونکہ ہمارے ہاں جو زیادہ تر کھیتی باڑی کا معاملہ ہوتا ہے وہ پانی کو خرچے کر کے ہی لگایا جاتا ہے، تو اگر تو ان کا 100 من گنا ایسی زمین سے حاصل ہوا کہ جس زمین کو سیراب کیا گیا تو پانی پر خرچ ہوا، تو ایسی صورت میں 20واں حصہ یعنی اگر 100 من ہے تو گویا 5 من، ہر 20 پر جو ہے وہ 1 من کی صورت بنے گی، تو 100 پر جو ہے وہ 5 من کی صورت ہوگی۔ یوں ہی محمد عرفان صاحب کی طرف سے ایک سوال تھا کہ اگر نماز میں ہاتھ کو 3 مرتبہ اٹھا لیا گیا ہو تو ایسی صورت میں سنا ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ ان کی طرف سے سوال تھا۔ تو اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ
یہ جو 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے یہ مکمل نماز میں نہیں بلکہ ہر رکن کا الگ الگ اعتبار ہے. یعنی جیسے بھی قیام میں نمازی ہے، قیام کی حالت میں اگر وہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر خارش وغیرہ کھجلی وغیرہ کرتے ہیں تو ایک بار کھجلی کی، پھر ہاتھ کو باندھ لیا، ابھی قیام ہی کی صورت میں ہے، پھر ہاتھ کو کھولا، پھر جو ہے وہ کھجلی شروع کر لی، پھر ہاتھ کو باندھ دیا، پھر اسی قیام میں ہے، اسی رکعت میں ہے، پھر جو ہے وہ تیسری مرتبہ ہاتھ کو ہٹا کر جو ہے وہ خارش وغیرہ کی، تو ایسی صورت میں فقہا فرماتے ہیں کہ یہ عمل کثیر کا معاملہ ہوگا جس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اگر ایسی صورت درپیش ہو تو یعنی مختلف جگہوں پر خارش کا معاملہ ہو تو ہاتھ اٹھائے بغیر، ہاتھ کو گھسیٹ کر بدن پہ رکھا، خارش کی، اب یہاں سے ہاتھ اٹھانے کی بجائے وہیں سے ہاتھ کو گھسیٹ کر دوسری جگہ پہ لے جایا جائے اور وہاں جا کر خارش کرنے کی صورت کر لی جائے. تو یوں ایک رکن کے اندر رکوع ایک رکن ہے، اسی طرح قیام ایک رکن ہے، التحیات یہ ایک رکن ہے. تو اگر ایک رکن کے اندر 3 مرتبہ ہاتھ کو کھول کر کھجانے وغیرہ کا معاملہ کیا یا ناک وغیرہ پہ ہاتھ مارا یا کان پر ہاتھ مارا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. ایک سوال کیا گیا تھا کہ حجامہ کا مطلب کیا ہے؟ تو حجامہ اس کو اردو میں پچھنا لگوانا بھی کہتے ہیں، پچھنے لگوانا. تو یہ ایک علاج کا انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں. بدن کے مختلف حصوں پر جو ہے وہ پچھنا لگانے کی صورت ہوا کرتی تھی کہ جو خون انسان کے بدن میں مختلف جگہوں پر جو سرایت کر جاتا تھا تو اس کی وجہ سے پھر جسم میں درد کے معاملات ہونا یا اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پچھنا لگوایا کرتے تھے، حجامہ کروایا کرتے تھے. تو یہ سنت علاج بھی ہے، اگر اس کے ماہرین ملتے ہوں تو کروانے میں حرج نہیں. جنید عابد صاحب کی طرف سے سوال تھا کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے جماعت سے ہی نماز ادا کرنی ہوگی یا اکیلے کرنی ہوگی؟ تو اس کا جواب ابھی فی الحال میں نہیں دوں گا، چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ نماز میں بے وضو ہو جانے کا بیان، وہ انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو اسی کے ضمن میں انشاءاللہ جنید عابد صاحب کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا. ان کا دوسرا سوال تھا، جنید عابد صاحب ہی کی طرف سے سوال تھا کہ امام چوتھی رکعت میں سلام پھیرتا ہے، اس وقت ہم شامل ہوئے تو کیا جماعت مل گئی؟ یعنی امام قعدہ اخیرہ میں تھا، مقتدی آ کے ملنا چاہ رہا تھا تو امام نے سلام پھیرا. اب اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو نمازی آئے ہیں، جو جماعت میں آ کر ملے ہیں، اگر تو انہوں نے امام کو التحیات میں بقدر ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار پا لیا ہے تو اس صورت میں انہوں نے جماعت کو پا لیا. اب یہ مسبوق ہوں گے اور اپنی جو چھوٹی ہوئی رکعات ہیں ان کو پھر امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ادا کریں گے. اور اگر ایسی صورت بنی کہ ادھر تو امام سلام پھیر رہا ہے اور دوسری جانب نمازی تکبیر تحریمہ کہہ کر بیٹھ رہا ہے، یعنی بیٹھا نہیں ہے، امام کو تحیات میں پایا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ امام کی اقتداء میں نہیں آئیں گے، انہیں پھر اپنی نماز الگ سے ہی پڑھنی ہوگی. ساجد سلام صاحب کی طرف سے سوال تھا، نمازی نے نماز پڑھتے ہوئے سلام کی آواز سنی، یعنی خود سلام کسی کو نہیں کیا، نہ سلام کا جواب دیا، بلکہ کوئی کسی کو سلام کر رہا تھا اور یہ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نمازی نے سلام کی آواز سنی یا لوگوں کی باتوں کو سنا، تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب سلام کی آواز سننا یا لوگوں کی باتوں کی آواز سننے سے نماز میں کوئی حرج لازم نہیں آتا. ہاں، مسجد کے اندر اگر یہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ مسجد ہی میں باتیں کر رہے تھے تو لوگوں کو مسجد میں باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم نماز کے لیے مسجد میں جائیں اور چند لوگ
نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے سنتیں پڑھ کر، بعض سنتیں پڑھ رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں کہ آنے والا بیٹھے ہوں کو بلند آواز سے بھی سلام نہ کرے، چونکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ نماز کے انتظار میں ہیں اور بعض سنن وغیرہ کو ادا کر رہے ہیں، تو اس کے سلام کرنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والوں کی نماز میں خلل واقع ہوگا، اس لیے یہ آئے اور خاموشی سے آ کر جہاں ان کو جگہ ملے یہ بیٹھ جائیں، بلند آواز سے سلام نہ کریں۔ اسی طرح ایک سوال ایک اسلامی بہن کی طرف سے سوال تھا کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ سجدہ کیسے کریں؟ اب ان کے اس میں دو سوال تھے، سجدہ کیسے کریں؟ کیا اس جگہ پر کریں کہ جو سجدہ گاہ یعنی جہاں پر سجدہ کرنا ہوتا ہے زمین کا وہ حصہ وہاں سجدہ کریں گے، یا کہ کرسی کے سامنے کوئی پھٹا وغیرہ لگا ہوا ہے، کوئی تختی وغیرہ لگی ہوئی ہے اس پر جو ہے وہ سجدہ کریں؟ تو سوال میں تھا کہ دونوں کے جواب دے دیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہم ضمناً بیان کر چکے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں کہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ اس نمازی کے لیے اجازت ہے کہ جو معذور شرعی ہے۔ اب ہر ایک کی کیفیت کیا ہے یہ وہ خود ہی بہتر جان سکتے ہیں، اس لیے جو کرسی پر نماز پڑھنے والے احباب ہیں ان کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ وہ اپنی پوری کنڈیشن کیفیت اپنی مسجد کے وہ امام صاحب کہ جو عالم دین ہوں، کیونکہ ہر مسجد کے امام صاحب عالم نہیں ہوتے اور مسائل بیان کرنا یہ عالم کا کام ہوتا ہے، مطلقاً امام مسجد کا کام نہیں ہوتا۔ بعض اوقات امام مسجد صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں، ان کو مسائل سے اس طرح آگاہی نہیں ہوتی، تو وہ نمازی جو کرسی پر نماز پڑھنے والے ہیں انہیں کسی سنی عالم سے اپنی پوری کیفیت بیان کر کے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے۔ تو صورت بہرحال اس کی یہ ہے کہ آیا وہ نمازی سجدہ کرنے پر قادر ہیں؟ اگر تو وہ سجدہ کرنے پر قادر ہیں، یعنی سجدہ کر سکتے ہیں، ان کے گھٹنوں وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کمر کا اس طور پر مسئلہ نہیں ہے کہ کمر کے اندر بینڈ آئے تو ان کو پریشانی ہو، جھکنے کی صورت میں انہیں جو ہے وہ درد کی ٹیسیاں اٹھتی ہوں، اگر ایسی صورت نہیں ہے سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں وہ جس قدر قیام کرنا ان کے لیے ممکن ہے، حتیٰ کہ اگر دیوار کا سہارا لے کر بھی وہ کھڑے ہو سکتے ہوں تو کھڑا ہونا پڑے گا، اگر وہ عصا کا سہارا لے کر بھی کھڑے ہو سکتے ہوں تو کھڑا ہونا پڑے گا، قیام اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ اس کے لیے ہے جو سجدہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو انہیں قیام وغیرہ کر کے سجدہ زمین پر ہی کرنا ہے۔ اگر ایسا نمازی کرسی پر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا مریض بیمار کہ جو سجدہ نہیں کر سکتا، ان کو کمر کا گھٹنوں کا اس طور پر مسئلہ ہے کہ وہ سجدہ کی حیت اور کیفیت اپنا ہی نہیں سکتے، تو ایسے شخص سے پھر قیام بھی معاف ہو جاتا ہے۔ ہاں قیام کر لے تو بہتر ہے جتنا وہ کر سکتے ہوں، لیکن اگر وہ قیام نہیں کرتے، تکبیر تحریمہ کہہ کر فوراً ہی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو اب یہ اشارے سے نماز پڑھیں گے۔ اب ان کا سجدہ زمین پر نہیں ہوگا، نہ ہی کرسی کے سامنے لگی ہوئی وہ جو تختی سی ہوتی ہے اس پر بھی نہیں کریں گے، بلکہ اشارے سے نماز ادا کریں گے۔ اب اشارے سے مراد کیا ہے کہ رکوع میں کم جھکیں گے اور سجدے میں رکوع کی بنسبت تھوڑا زیادہ جھک کر یوں اشارے کے انداز میں ہی اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ اسی طرح ایک اسلامی بہن کی طرف سے یہ سوال تھا کہ اسلامی بہنوں کی نماز کا طریقہ بھی بیان کیا جائے۔ تو بہت سارے مسائل تو وہ ہیں کہ جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہیں، ہاں مخصوص کچھ انداز اور ہیئات ہوتی ہیں کہ جس میں اپنا مرد اور عورت کی نماز میں کچھ فرق آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ جب نماز کا طریقہ ہم عرض کریں گے تو اس نماز کے طریقے کے تحت اسلامی بہنوں کا نماز کا طریقہ اور اسلامی بھائیوں کا، یعنی ہم اسلامی بھائیوں کا بیان کریں گے اور اس میں ساتھ ہی یہ ٹچ دے دیں گے کہ یہاں اسلامی بہن یوں اس رکن کو ادا کرے گی، تو یوں انشاءاللہ نماز کا جو پریکٹیکل ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، اس دن اللہ پاک نے چاہا تو ہم اسلامی بہنوں کی نماز سے متعلق بھی جو ہے وہ ضمناً ساتھ عرض کر دیں گے۔
باقی انشاءاللہ ہماری مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ اس بات کا بھی عزم رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اسلامی بہنوں کی نماز کے حوالے سے باقاعدہ کوئی کورس وغیرہ بھی لانچ کریں، تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کورس بھی جو ہے وہ جلد لانچ ہوگا۔ تو آپ جو یہ پیج ہے اس پیج کے حوالے سے کانٹیکٹ میں رہیں، رابطے میں رہیں، انشاءاللہ جیسے ہی ایسا کورس جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا تو اس سے پہلے اس کی تشہیر، ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے معاملات بھی اسی پیج کے ذریعے بھی ہوں گے۔ تو جب وہ کورس ہو تو اس میں بھی باقاعدہ سے اسلامی بہنیں شامل ہو کر اپنی نماز کی درستگی کے معاملات کو بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کی طرف سے تھا کہ رمضان کورس بھی کروایا جائے، تو انشاءاللہ رمضان کورس کے حوالے سے بھی ہماری مجلس پرعزم ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بھی سلسلہ ہم باقاعدہ سے کریں گے۔ اللہ کریم جل وعلا ہماری مجلس کو بھی برکتیں عطا فرمائے، آپ کو بھی جو ہے وہ دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے کہ دین متین کے احکامات کو سیکھنے کے لیے آپ بھی جو ہے وہ اپنا وقت دیتے ہیں، اور ان سلسلوں میں ان کورسز کے اندر جو آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اس پیج کے ذریعے سے الحمدللہ 3 کورس کروائے جا رہے ہیں، اس میں بھی آپ باقاعدہ سے شامل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، نماز میں بے وضو ہونے کا بیان۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی نمازی نماز پڑھتے ہوئے بے وضو ہو جاتا ہے تو اب یہ وضو کرنے جائے، وضو کرے، وضو کر کے واپس آئے، اب یہ امام کو نماز میں پا سکتا ہے یا اس نے امام کو پایا یا نہ پایا۔ تو اگر اس نے امام کو پا لیا، امام ابھی نماز ہی میں تھا، یہ جلدی سے وضو کر کے شامل ہو گئے، تو یہ اپنی پہلی والی وہ رکعات جو وضو ٹوٹنے کے وقت تک پڑھ چکے تھے، یہ اپنی نماز کو آ کر وہیں سے شروع کریں گے۔ امام چاہے تحیات میں ہے، امام چاہے رکوع میں ہے، امام چاہے سجدہ میں ہے، اب یہ امام کے ساتھ امام والے حرکات و سکنات میں شامل نہیں ہوں گے، بلکہ جہاں تک یہ وضو ٹوٹنے کے وقت اپنی نماز کو پڑھ چکے تھے وہیں سے آگے اپنی نماز کا آغاز کریں گے۔ اس عمل کو کہتے ہیں اپنی سابقہ، یعنی پہلے والی نماز پر بقیہ نماز کی بنا رکھنا، بنیاد رکھنا۔ تو یہ چونکہ وضو ٹوٹنے کے حوالے سے ہے، اب اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو بنا رکھنے کی صورت ہے، اس بنا کی فقہا نے 13 شرطیں بیان کی ہیں۔ تو اب جب تک ان 13 شرائط کو ایسا شخص جس کا جماعت کے دوران وضو ٹوٹا اور وہ اپنی نماز پر بنیاد، پہلی والی پر بنیاد رکھنا چاہتا ہے، تو اسے ان 13 شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر ایک بھی شرط ان 13 میں سے مائنس ہو گئی تو وہ اپنی پہلے والی نماز پر بنیاد نہیں رکھ سکتا، اسے سرے سے یعنی دوبارہ بالکل بگننگ پوائنٹ سے پہلی رکعت سے اپنی نماز کو جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا۔ تو اب آج چونکہ نماز میں بے وضو ہونے کا بیان، اس سے متعلقہ مسائل ہیں، تو ان 13 شرائط کو انشاءاللہ آج ہم بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لقمے کے مسائل کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ کو عرض کروں گا، اور کوشش کروں گا بالخصوص لقمے کے حوالے سے آپ کو ایک فارمولہ بتاؤں، تاکہ اس فارمولے کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ لقمے کے بہت سارے مسائل اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو فی الحال نماز میں بے وضو ہونے کا بیان اور اپنی پہلی والی نماز پر بنیاد رکھنے کی 13 شرطیں۔ اب یہ شرائط بھی تھوڑی ٹف ہیں، الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، میں انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا کہ ان الفاظ کو آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو، اور اگر وہ شرائط یا ان میں سے کوئی سمجھ میں نہ آئے
تو علماء اہل سنت سے رجوع کریں، ان سے جو ہے وہ مزید اچھے انداز میں سیکھنے کی، پوچھنے کی سعی کریں، اور جب تک وہ شرائط سمجھ نہ آ جائیں اور یاد نہ ہو جائیں اس وقت تک اگر آپ کبھی نماز میں بے وضو ہو جائیں، امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کبھی وضو ٹوٹ جائے، تو آپ وضو کر کے پہلی والی اپنی نماز پر ہی بنیاد نہ رکھیں، بلکہ اگر امام کو آپ نے وضو کرنے کے بعد پا لیا، وہ بھی نماز ہی میں تھے، تو جہاں سے ان کو پایا ہے گویا کہ آپ یہی سمجھیں گے کہ میں نے ابھی میں جماعت میں شامل ہوا ہوں، اور جو رکعتیں آپ کی پہلے گزر چکی ہیں ان کو پھر امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر باقاعدہ سے مسبوق کی طرح ادا کریں گے۔ مسبوق کیا ہوتا ہے وہ ہم اپنے پہلے کے بیانات میں عرض کر چکے ہیں، نمازی کی اقسام جہاں بیان ہم نے کی تھی اس کے اندر مسبوق کا بیان بھی موجود ہے۔ تو بنا کے لیے 13 شرطیں، امید ہے بنا کا مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ان 13 شرائط کی طرف، 13 کنڈیشنز، 13 شرطیں۔ ان میں سے پہلی یہ ہے کہ حدث موجب وضو ہو، یعنی حدث کہتے ہیں وضو کا ٹوٹ جانا، کہ جو اس نمازی کو مسئلہ بنا ہے اس کے سبب وضو کرنا لازم ہو۔ اگر غسل کرنا لازم ہوا تو پھر یہ اپنی پہلے والی نماز پر بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ اب آپ سوچیں گے بھائی غسل، نماز کے دوران غسل کی صورت کیسے بن سکتی ہے؟ تو بہرحال ممکنہ صورتیں تو ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ، اب یہ بھی کچھ ٹرمز ہیں کہ انسان کا وضو اس طور پر ٹوٹ گیا نماز کے دوران کہ اس پر غسل لازم ہو گیا، تو اب اگر وہ حدث، وہ ناپاکی، وہ غسل کا سبب بنی ہے تو پھر یہ پہلی والی نماز پر بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ ہاں اگر وہ وضو کا سبب بنے تو پھر یہ پہلے والی نماز پر بنیاد رکھ سکتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حدث موجب وضو ہو، نہ کہ غسل۔ نمبر 2، اس حدث کا پایا جانا نادر نہ ہو، نادر یعنی کم یاب نہ ہو، کم اس کا وقوع نہ ہو۔ مثلا اگر وہ حدث نادر الوقوع ہے یعنی کم واقع ہونے والا ہے تو اس صورت میں وہ اپنی پہلے والی نماز پر بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ یہ ہماری شرط یہ ہے کہ وہ نادر الوقوع نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر نماز میں نمازی نے قہقہا لگا دیا، یعنی بلند آواز سے ہنسنا شروع کر دیا، تو اب یہ نماز میں قہقہا لگانا یہ نادر الوقوع ہے، یعنی کم واقع ہوتی ہے یہ صورت۔ تو اگر ایسی صورت میں وضو ٹوٹا جو نادر الوقوع ہے تو پھر یہ وضو کر کے پہلے والی نماز پر بنیاد بنا نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 3، وہ حدث یعنی وہ جو ناپاکی ہے، بے وضو ہونا ہے، وہ حدث سماوی ہو۔ سماوی یعنی لفظی معنی ہے کہ آسمانی ہو، مراد یہ ہے وہ حدث سماوی ہو، مطلب یہ کہ اگر وہ حدث سماوی نہیں ہے، یعنی نمازی نے قصداً خود سے جان بوجھ کر اپنا وضو توڑ دیا، تو اب یہ سماوی نہیں ہے، یہ نمازی کے اپنے قصد اور عمل اور ارادے سے ہے۔ ایسی صورت میں یہ اپنی پہلے والی نماز پر بنا نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 4، وہ حدث اس کے بدن سے ہو، یعنی اس حدث اور ناپاکی کا تعلق اس کے بدن سے ہو، جسم سے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے
کہ اگر نمازی کے بدن پر کسی نے نجاست ڈال دی یا کسی طرح اس کا کپڑا یا بدن 1 درہم سے زیادہ نجس ہو گیا، تو اب یہ ناپاکی بدن سے نہیں ہے، یعنی بدن ناپاک نہیں ہے بلکہ جو کپڑا اوپر ڈالا گیا ہے وہ ناپاک ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ بنا نہیں رکھ سکتے، انہیں نماز اب جب آئیں گے وضو وغیرہ کر کے تو سرے سے اپنی نماز پڑھنی ہوگی۔ نمبر 5، اس حدث کے ساتھ کوئی رکن ادا نہ کیا ہو، یعنی جب وضو ٹوٹ گیا ہے اب اس کے بعد ایسا نہیں کہ حضرت جو ہیں وہ رکوع میں تھے، وضو ٹوٹا تو اب رکوع سے اٹھے، اور رکوع سے اٹھے رکوع کے بعد والے رکن کو ادا کرتے ہوئے حالانکہ وضو ٹوٹ چکا ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ پہلے والی نماز پر بنا نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 6، بغیر عذر بقدر ادائے رکن ٹھہرا نہ ہو، یعنی جب وضو ٹوٹ گیا ہے نا، اب وضو ٹوٹا ہے تو کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں طریقہ بھی عرض کروں گا۔ حکم یہ ہے کہ اب یہ فوراً نکلے اور وضو کرنے چلا جائے۔ اب اگر یہ وہیں رک جاتا ہے اور اتنی دیر رکا رہا کہ ایک رکن جو ہے وہ نماز کا اس میں ادا ہو سکتا تھا، اب اس نے تاخیر کی وضو کرنے میں، وہیں کھڑے رہے، وہیں بیٹھے رہے، یا جو بھی صورت تھی وہ اسی صورت میں وہاں انہوں نے وقوف کیا، ٹھہرے رہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ اپنی پہلے والی نماز پر بنیاد بنا نہیں رکھ سکتے۔ 7ویں شرط، چلتے میں بھی کوئی رکن ادا نہ کیا، یعنی جب وضو ٹوٹا ہے تو چلتے چلتے وہ کسی رکن کو ادا کرنے کی نیت سے کوئی رکن ادا کر دیں تو اس صورت میں بھی اب یہ بنا نہیں رکھ سکیں گے۔ نمبر 8، جب وضو کرنے جائیں تو کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام جو نماز میں کرنا منع ہوتا ہے، اس دوران جب وضو کے لیے جا رہے تھے یا وضو کر کے واپس آ رہے تھے اس دوران ایسا کوئی کام بھی نہ کیا ہو۔ مثلا وضو ٹوٹا، وضو خانے کی طرف بڑھ رہے تھے، آگے سے کوئی نمازی نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے آ رہا تھا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام، یا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی جان کیسے ہیں، تو اس نے جواب دے دیا وعلیکم السلام ٹھیک ہوں۔ تو اب چونکہ نماز کے دوران سلام کرنا، سلام کا جواب دینا یہ جائز نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ ایسا کام کیا جو نماز میں کرنا منع ہے۔ اگر وضو ٹوٹنے کے بعد سے لے کر جماعت میں شامل ہونے تک یا دوبارہ واپس نماز میں آنے تک کوئی ایسا کام کیا تو اب بھی یہ پہلے والی نماز پر بنا نہیں رکھ سکتے۔ نمبر 10، وہ جو حدث سماوی تھا، یعنی جس میں نمازی کا اپنا عمل شامل نہیں ہے، اس کا اپنا ارادہ شامل نہیں ہے وضو توڑنے میں، وہ حدث جب سماوی حدث ہوا اس کے بعد کوئی حدث سابق ظاہر نہ ہوا ہو، یعنی حدث سماوی تو ہوا، مثلا بدن سے جو ہے وہ پھوڑا وغیرہ تھا تو خون نکل کر بہہ گیا، خود سے بہہ گیا، تو اب یہ حدث سماوی ہے، اس کے اپنے عمل سے یہ نہیں ہوا بلکہ وہ خود بخود ایسا ہو گیا، خون نکل کر بہا، وضو ٹوٹ گیا۔ اب یہ وضو ٹوٹنے کے بعد یہ کوئی اور ایسا حدث اور کوئی ایسی ناپاکی خود سے اپنے قصد سے نہ کریں، اگر کیا تو بھی بنا نہیں رکھ سکتا۔ جیسے میں نے مثال دی کہ بدن پر زخم تھا، نماز پڑھتے ہوئے اس زخم میں سے خون نکل کر بہنے لگ گیا تو یہ وضو ٹوٹ گیا، یہ حدث سماوی تھا۔ اب اس کے بعد انہوں نے قصداً ہوا خارج کر دی، انہوں نے قصداً قہقہا لگانے کی صورت کر لی، تو ایسا حدث کہ جو اب ان کے قصد اور ارادے سے بعد میں انہوں نے ظاہر کیا، تو اس صورت میں بھی یہ پہلے والی نماز پر بنا نہیں رکھ سکیں گے۔ نمبر 11، حدث کے بعد یعنی بے وضو ہو جانے کے بعد
صاحب ترتیب کو قضا نہ یاد آئی ہو۔ اب صاحب ترتیب کون ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک نمازی ہے کہ جس کی سابقہ زندگی کی، جب سے یہ بالغ ہوئے نماز فرض ہوئی، ان کی کوئی نماز بھی قضا نہ ہو، ان کے ذمے قضا نہ ہو، اگر کوئی تھی بھی تو ان کو یہ ادا کر چکے، ایسا شخص، ایسا نمازی صاحب ترتیب کہلاتا ہے۔ اور صاحب ترتیب نمازی کے اپنے مسائل ہیں، یعنی اس کے الگ سے جو ہے نا فقہاء کرام نے مسائل کو بیان فرمایا۔ تو اب جب حدث ہوا یعنی بے وضو ہوا، تو بے وضو ہونے کے بعد اسے یاد آ گیا میں تو صاحب ترتیب ہوں، تو حدث کے بعد صاحب ترتیب کو اپنی کوئی قضا یاد نہ آئی ہو، یعنی وضو ٹوٹا، وضو ٹوٹنے کے بعد یہ وضو کرنے جا رہے تھے، انہیں یاد آ گیا میں ہوں تو صاحب ترتیب لیکن میری فلاں ایک آدھ نماز قضا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اب یہ اپنی پہلے والی نماز پر بنا نہیں رکھ سکیں گے، انہیں پہلے اپنی وہ نماز پڑھنی پڑے گی جو ان کی ایک آدھ قضا ہے، جو انہیں یاد آئی ہے، اس کے بعد پھر یہ موجود جو نماز ہے اس کو ادا کریں گے اگر وقت وغیرہ میں گنجائش ہو۔ نمبر 12، مقتدی ہو تو امام کے فارغ ہونے سے پہلے دوسری جگہ ادا نہ کی ہو۔ نمبر 13، امام تھا تو ایسے کو نائب نہ بنایا جو لائق امامت نہیں، یعنی اگر ایسے کو امام بنا دیا امام نے، کیونکہ امام کا تو وضو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو بنائیں گے جو آگے مصلی پر آ کر بقیہ نماز کو پڑھائے گا اور امام سے وضو کرنے جا رہے ہیں، تو اگر امام صاحب نے ایسے بندے کو امام بنا دیا جو امامت کے لائق نہیں ہے، تو اب وہ مصلی پہ جا چکا ہے۔ اب جس نمازی کا وضو ٹوٹا ہے، یہ اگر وضو کر کے واپس آتے ہیں تو وہ اس شخص کے پیچھے اپنی نماز وغیرہ کا سلسلہ پہلے والی نماز پر بنا نہیں رکھ سکیں گے۔ تو یہ کل 13 شرائط ہیں بنا رکھنے کی۔ کچھ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اتنی آسان نہیں ہے، اس لیے اگر کبھی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹے تو آپ ایزی جائیں، جا کر وضو کریں، وضو کرنے کے بعد واپس آ کر امام صاحب کو اگر پا لیا ہے تو وہیں سے گویا آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ میں نے اب ہی جماعت کو پایا ہے، یہیں سے میری نماز اب شروع ہو رہی ہے، اور جو رکعتیں آپ کی یعنی پہلے والی جو گویا مس ہو گئی ہیں وہ آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر ان کو اب مسبوق ہونے کی صورت میں ادا کر لیں گے۔ تو یہ نماز میں بے وضو ہونے کے بعد وضو کر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہونے کے حوالے سے کم و بیش 13 شرطیں بیان کی گئیں۔ ان 13 کی 13 شرائط میں سے اگر ایک بھی غائب ہو گئی، ایک پر بھی عمل نہ ہوا، تو ایسی صورت میں پہلی والی نماز پر بنا رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب یعنی اگر امام صاحب کو ایسا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے یا کسی نمازی کو ہی ہو جاتا ہے اور وہ نمازی جو ہے وہ اگلی صف پیچھے بھی کچھ صفحے ہیں، تو ایسی صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایسا حدث لاحق ہو، یعنی حدث مین بے وضو ہونا، جب نمازی بے وضو ہو جائے تو وہ کیا کرے، ناک بند کر کے پیٹھ جھکا کر پیچھے ہٹے، یعنی یوں ناک بند کر لے اور پیٹھ کو جھکا لے، تھوڑا جھک جائے اور جھکتے جھکتے جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہٹے، اور اگر وہ امام ہے تو اشارے سے کسی کو آگے مصلی پر آنے کا کہہ دے، میرا تو وضو ٹوٹ گیا، اور یوں ناک کو پکڑنے کے حوالے سے جو فقہا فرماتے ہیں تاکہ لوگ یوں گمان کریں گے کہ گویا کہ انہیں نکسیر پھوٹ آئی ہے، ناک سے خون گویا کہ ان کے بہنا شروع ہو گیا ہے، تو اس لیے اگر امام ہے تو وہ اشارہ کر دیں گے، اور اشارہ کر کے کوئی بھی جو امامت کا اہل بندہ پیچھے موجود ہوگا
تو وہ امام صاحب کی جگہ پر آ کر بقیہ نماز کو پڑھا دے گا اور امام صاحب وضو کرنے چلے جائیں گے۔ امام نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا، یعنی امام صاحب کا وضو ٹوٹا، انہوں نے اپنا نائب کسی کو نہ بنایا، بلکہ لوگوں نے بنا دیا، یا خود ہی کوئی امام کی جگہ پر امامت کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا، یعنی امام صاحب نے اپنے ناک پر ہاتھ رکھا، کمر کو جھکایا اور جو ہے وہ پیچھے کی طرف بڑھے، تو پیچھے نمازی متعدد تھے، تو اگر تو امام نے کسی کو اشارہ نہیں کیا، لوگوں میں سے ہی کسی نے کسی کو کہا، اشارے سے آگے بڑھا دیا، یا کوئی خود ہی آگے بڑھ گیا، اس کو مسئلے کا پتہ تھا کہ امام صاحب کو کوئی پرابلم بن گئی ہے، وضو ٹوٹ گیا ان کا، تو وہ قدم بڑھاتا ہوا جو ہے نا وہ امامت کے مصلی پر آ جائے گا، اور اب جب یہ وہاں آ کر امام کا نائب بن کر نماز پڑھانے لگے گا تو اسے کس بات کا لحاظ رکھنا ہے؟ اسے امامت کی نیت کرنی ہے، بنیت امامت یہ آگے بڑھے گا اور بقیہ نماز کو پڑھائے گا۔ اگر امامت کی نیت نہ کی تو ایسی صورت میں یہ نائب اور خلیفہ نہیں بن پائے گا۔ اس صورت میں گویا پھر امام غائب ہو چکا، وضو کرنے چلا گیا، اور اب امام جو آگے آئے ہیں انہوں نے امامت کی نیت نہیں کی ہے، لہٰذا اب سبھی لوگوں کی نماز جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر نماز میں امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو مقتدیوں کی نماز باطل ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اگرچہ کہ قادہ اخیرہ ہی میں ایسا ہوا، یعنی امام صاحب کا انتقال ہوا، ساری نماز پڑھا چکے تھے، قادہ اخیرہ میں تھے، آخری اتحیات میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب بنا نہیں ہوگی، پیچھے سے کوئی نائب بن کر آگے کی طرف نہیں بڑھے گا، بلکہ ان تمام نمازیوں کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، اور وہ سرے سے یعنی دوبارہ اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ یہ تھے نماز میں بے وضو ہو جانے پر دوبارہ جماعت میں شامل ہونے کی کم و بیش 13 شرائط اور ان سے متعلقہ مختلف مسائل۔ اب آ جائیں لقمہ سے متعلق مسائل۔ نماز میں نماز کی اصلاح کی خاطر، نماز کو فساد سے بچانے کے لیے، یعنی نماز میں کوئی ایسا کام ہونے لگا ہے کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اس سے نماز کو بچانے کے لیے مقتدی لقمہ دیتا ہے، یا امام پر سجدہ سہو واجب نہ ہو تو مقتدی لقمہ دیتا ہے۔ لقمہ دینے کی یہ 2 صورتیں ہیں، یا تو نماز کو خراب ہونے یعنی ٹوٹ جانے سے بچانے کے لیے، یا سجدہ سہو سے امام کو بچانے کے لیے لقمہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک فارمولہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو چکا، اب اگر کوئی نمازی لقمہ دے گا تو اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، کیونکہ اس نے لقمہ دیا غیر محل میں، یعنی جو مقام لقمہ دینے کا نہیں وہاں اس نے لقمہ دیا، گویا اس نے کلام کیا، اور نماز میں کلام کرنے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے لقمہ دینے والے کو بھی لقمے کے مسائل پہلے سیکھنے ہوں گے۔ لقمہ کے مسائل، امید ہے لقمہ لفظ سے آپ آگاہ ہوں گے، یعنی لقمے کا مطلب یہ کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کی جا رہی ہے اور امام صاحب سے نماز میں کوئی غلطی واقع ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں نمازی جو ہے وہ مطلب پیچھے سے انہیں
اگر قرآن پاک کی آیت پڑھنے میں امام صاحب کو پرابلم ہو رہی ہے تو وہ آیت بتا دیں گے، اس کو لقمہ دینا کہتے ہیں۔ یا امام صاحب نے بیٹھنا تھا تو کھڑے ہونے لگے تو یہ فوراً سبحان اللہ یا اللہ اکبر وغیرہ کہہ کر لقمہ دے دیں گے، تاکہ امام صاحب متنبہ ہو جائیں، باخبر ہو جائیں کہ مجھ سے غلطی ہونے لگی ہے، وہ اپنی پھر اصلاح کی صورت کر لیں۔ تو اس میں اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے کہ لقمہ جو دے رہا ہے اسے لقمے کے موٹے موٹے مسائل آتے ہوں، اگر مسائل نہیں آتے تو لقمہ نہ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے لقمہ دینے سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہ ہو، آپ کو کوئی بتائے بھی کوئی نہ، تو اس طرح پھر وہ نماز گویا کہ قضا ہو گئی، کیونکہ اس کو بعد میں پڑھا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے لقمہ اگر دینا ہے تو اس کے پہلے سے چیدہ چیدہ مسائل جو ہیں وہ سمجھ لیے جائیں۔ جیسے میں نے فارمولہ عرض کیا کہ لقمہ دینے کے دو سبب ہیں۔ نمبر ایک، یا تو نماز کو فاسد ہونے سے بچانا مقصود ہے، اگر فساد کا معاملہ تو نہیں ہے نماز میں، لیکن امام پر سجدہ سا واجب ہو جائے گا اب اگر یہاں لقمہ نہ دیا تو نماز میں سجدہ سہو سے بچانے کے لیے امام کو لقمہ دیا جائے گا۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے تو اب لقمہ نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر امام صاحب مغرب کی نماز انہوں نے شروع کی اور ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ و تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کو آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نمازیوں کو لگا کہ یعنی کچھ سیکنڈ گزر چکے ہیں، جتنا ٹائم گزرا ہے لگتا ہے امام صاحب بھول گئے، ان کو زور سے قرات کرنی چاہیے۔ تو امام جو ہے وہ ایک آیت آہستہ آواز سے پڑھ چکا ہے، اب اگر کوئی لقمہ دے گا تو یہ لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کیوں کہ لقمہ دینا اس لیے تھا کہ امام پر سجدہ سہو واجب نہ ہو، اور وہ ایک آیت پڑھنے پر واجب ہو چکا ہے۔ اب نمازیوں کو کیسے ججمنٹ ہوگی کہ امام صاحب ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ نہیں پڑھ چکے؟ اس لیے یہ خاموش ہی کھڑے رہیں۔ امام صاحب کو اگر یاد آ جاتا ہے تو بلند آواز سے قرات شروع کر دیں، اگر انہیں یاد نہیں آتا وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو نمازی بھی رکوع میں ان کے ساتھ چلے جائیں، امام صاحب آخر میں سجدہ سہو نکال لیں گے، نمازی بھی نکال لیں گے اور نماز ادا ہو جائے گی۔ تو لقمے کے مسائل بہت باریک ہیں اور ہمارے عمومی طور پر نمازیوں کو لقمے کے مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی۔ مثلا امام صاحب قعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پہلی اتحیات دوسری رکعت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب 3 رکعت پڑھنی تھی یا 4 رکعت پڑھنی تھی، تو امام صاحب نے جب تشہد پڑھی تو اب ان کے ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں نے کھڑے ہونا ہے، انہوں نے آگے درود ابراہیمی وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا اور اللہم صلی علی محمد تک پڑھ چکے، سجدہ صاحب واجب ہو چکا۔ اب اگر کوئی نمازی انہیں کہے گا اللہ اکبر یا سبحان اللہ تو سجدہ صاحب تو امام پر لازم ہو چکا ہے، اب لقمہ دینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی لقمہ دے گا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اب لقمہ کب دیں؟ جب امام السلام علیکم کہنے لگے، یعنی اس جیسے ہی کریں سلام پھیرنے کے لیے تو فوراً پیچھے سے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو امام صاحب الرٹ ہو جائیں گے، متنبہ ہو جائیں گے کہ میں نے ابھی کچھ اور رکعتیں پڑھنی ہیں۔ تو اب لقمہ ہم نے جو آخر میں دیا وہ کیوں دیا؟ نماز فاسد ہونے لگی ہے، اس کو فساد سے روکنا ہے۔ اور پہلے کیوں نہیں دیا کہ سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہے؟ اس لیے لقمے کا یہ مین اصول ہے کہ نماز فاسد ہونے سے بچانے کے لیے لقمہ دیں گے، یا سجدہ صاحب واجب نہ ہو تو لقمہ دیں گے۔ اگر فاسد ہو چکی ہے اب تو ویسے ہی فاسد ہو گئی، اب لقمہ دینا نہ دینا تو سوا سوا برابر برابر ہو گیا۔ لیکن اگر سجدہ صاحب واجب ہو چکا ہے تو اب ہم امام کو لقمہ نہیں دے سکتے، اب لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہوں گے، اللہ کرے کہ آپ کو یہ جو میں اصول تھوڑا تکرار سے عرض کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ لیکن ظاہر ہے شرعی مسائل ہیں، ایک آدھ بار سننے سے یاد نہیں ہوتے۔ اسی ویڈیو کو جو اسی پیج پر موجود ہوگی اس کو متعدد بار سن کر اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو کسی بھی سنی عالم سے رجوع کریں، دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں اور اپنے اس اشکال کی
اس ڈاؤٹ کی، اس شک کی جو ذہن میں ہے، اس کو جو ہے وہ علماء سے پوچھ کر دور کر لیا جائے۔ نمازی نے اپنے امام کے سوا دوسرے کو لقمہ دیا، یعنی اس کے امام کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس ساتھ دوسرا الگ سے امامت کر رہا تھا، تو یہ جس امام کا مقتدی ہے اس نے اس امام سے ہٹ کر کسی دوسرے امام کو اس کی غلطی پر لقمہ دیا، تو ایسی صورت میں اس نمازی کی نماز جاتی رہی، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ صرف اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے، کسی دوسری جماعت کے امام کو، یعنی جو دوسری ساتھ جماعت ہو رہی ہے اس کا جو الگ سے امام ہے اس کو یہ لقمہ نہیں دے سکتا۔ جس کے تابع ہے، جس کی اقتداء میں ہے، جس کی پیروی میں ہے، اسی امام کو مقتدی لقمہ دے سکتا ہے۔ یوں ہی اگر لقمہ دینے کی نیت سے نہیں پڑھا، جو الفاظ ادا کیے لقمہ دینے کی نیت سے نہیں پڑھے بلکہ تلاوت کی نیت سے، تو حرج نہیں۔ اسی طرح اپنے مقتدی کے سوا دوسرے کا لقمہ لینا بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، یعنی امام صاحب کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ لقمہ اپنے نمازی کا لیں گے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے ان کے 10 مقتدی کھڑے ہیں، وہ امام صاحب کی اقتداء میں ہیں، اب امام صاحب سے غلطی ہوئی اور ایک شخص ابھی مسجد میں داخل ہوا اور امام صاحب غلطی کر رہے ہیں، تو وہ نمازی جو ابھی نماز میں آیا نہیں بلکہ مسجد میں داخل ہوا ہے، نماز بھی پڑھنے کے لیے اس نے تکبیر تحریمہ باندھنی ہے، اس نمازی اس نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے لقمہ لے لیا، حالانکہ وہ لقمہ دینے والا امام صاحب کی اقتداء میں ابھی نہیں آیا۔ تو اگر امام صاحب نے ایسے شخص کا لقمہ لے کر اپنی اس غلطی کو ٹھیک کر لیا تو امام صاحب کی نماز گئی، مقتدیوں کی بھی نماز گئی۔ اپنے نمازی کے علاوہ کا امام اگر لقمہ لے گا تو اس امام کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور جب امام کی ٹوٹے گی تو پھر سبھی کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اپنے امام کو لقمہ دینا اور امام کا لقمہ لے لینا یہ نماز کو فاسد نہیں کرتا، اور ہر لقمہ دینے یا لینے کے سبب سجدہ صاحب ہو ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مسجد کے اندر نمازی امام صاحب سے اختلاف کر جاتے ہیں، تو بعض اوقات امام صاحب بھی حافظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن تو ہوتے ہیں لیکن عالم نہیں ہوتے، مسائل سے آگاہی نہیں ہوتی، تو وہ بھی بیچارے شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ مجھے سجدہ صاحب کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا، اور نہیں کیا تو نمازیوں نے بعض کا چڑھائی کر دی کہ آپ نے سجدہ صاحب نہیں کیا، ہم نے آپ کو لقمہ دیا تھا، آپ نے غلط تلاوت کی تھی آیت کریمہ اور ہم نے پیچھے سے بتایا تھا آپ پر سجدہ صاحب تھا۔ تو اب سجدہ صاحب تھا یا نہیں تھا اگر امام کو بھی نہیں پتا، مقتدیوں کو بھی نہیں پتا، تو پھر امام صاحب کو کسی سنی عالم کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو بھی وہ نماز کا حکم بیان کریں وہ بعد میں اپنے نمازیوں کو حکم بیان کر کے اس کے مطابق صورت بنا لیں۔ اگر اعادہ نماز کا ہے تو اعادہ کیا جائے، اور اگر جیسے امام نے کیا تھا ویسا ہی حکم بنتا ہے تو وہ الحمدللہ ہو چکا، اپنے نمازیوں کو اس مسئلے سے آگاہی دے دی جائے۔ بحث و تکرار بے جا یہ مسائل کے اندر جو ہے وہ خرابی کا سبب ہے، بحث و تکرار نہیں ہونا چاہیے، مسائل میں تو ہے ہی نہیں بحث و تکرار، کیونکہ نہ تو نمازی کی عقل معیار ہے نہ امام صاحب کی عقل معیار ہے، کہ جو امام صاحب کی عقل مسئلہ بیان کرے گی وہی مسئلہ درست ہو ایسا نہیں ہے، اور جو نمازی کی عقل مسئلہ گھڑ رہی ہو وہ عقل معیار ہو ایسا بھی نہیں ہے۔ معیار تو قرآن و سنت ہے، اور وہ الحمدللہ ہمیں علماء نے قرآن و سنت سے مسائل نکال کر فقہ کی صورت میں ہمیں الحمدللہ عطا فرما دیے۔ اس لیے اگر کبھی کوئی بھی مسئلہ نماز کے اندر درپیش ہو تو اپنے سنی علماء سے رجوع کریں اور اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کریں، اور لقمہ صرف وہی دے جسے لقمے کے مسائل آتے ہیں، ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ ہاں، فوراً لقمہ دینا بھی مکروہ ہے، یعنی امام صاحب سے بالفرض غلطی ہو رہی ہے نا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور الفاظ انہیں صحیح سے یاد نہیں آ پا رہے، انہوں نے ایک بار واپس گئے، دوبارہ آیت کریمہ پڑھی، تو فوراً لقمہ دے دینا یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، یعنی گویا امام کو موقع دیں کہ وہ خود نکال لے،
اگر وہ نہیں نکال پاتے، انہوں نے ایک بار واپس جا کر اس آیت کریمہ کو پڑھا، نہیں نکال پائے، دوسری بار پھر پڑھا، نہیں نکال پائے، اب اگر کوئی لقمہ دینا چاہے، کوئی حافظ موجود ہے تو وہ لقمہ دے دے۔ اور اس میں امام صاحب کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کریں، یعنی اگر انہیں وہ آیت کریمہ یاد نہیں آ رہی، الفاظ وغیرہ ذہن میں نہیں آ پا رہے آگے والے، تو بار بار واپس جانے کی بجائے اگر وہ اتنی مقدار تلاوت کر چکے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا واجب تھا، اور قرآن پاک کی آیت کے الفاظ کو اس طرح بھی نہیں پڑھا کہ جس سے معنی خراب ہو رہا ہو، فساد معنی لازم آ رہا ہو، ایسا بھی نہیں پڑھا، بلکہ جو آیت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ یاد نہیں آ پا رہی، تو ایسی صورت میں امام صاحب کو چاہیے رکوع کر لیں، چونکہ اتنی قرات وہ کر چکے ہیں کہ جو کہ واجب تھی، تو اب یہ ایک بار واپس گئے، دوسری بار واپس گئے، تیسری بار واپس گئے، اب یہ گویا کہ نمازیوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ تم مجھے لقمہ دو۔ ہو سکتا ہے نمازی کو بھی وہ آیت یاد نہ آ رہی ہو، وہ نمازیوں میں سے کوئی حافظ قرآن نہ ہو جس کو وہ صورت یا آیت آتی ہو، تو امام صاحب کے لیے بھی اس طور پر پھر حکم ہے کہ یہ ایک آدھ بار ٹرائی کی، اگر نکل گیا تو نکل گیا، نہیں نکلتا اور فساد معنی کی صورت کا سامنا اس وقت نہیں تھا تو پھر وہ رکوع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام صاحب نے قرآن پاک کی آیت کو اس طور پہ پڑھ دیا تھا کہ جس سے معنی خراب ہو رہا تھا، فساد معنی لازم آ رہا تھا، تو اب اگر یہ رکوع کریں گے تو نماز ٹوٹ گئی، اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور سجدہ صاحب بھی خام خواہ امام صاحب یہ سوچیں کہ میں احتیاطاً سجدہ صاحب کر لیتا ہوں، تو یہاں یہ بات بھی پیش نظر رکھیے گا، بہت اہم مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر امام پر سجدہ صاحب واجب نہ تھا اور امام نے سجدہ صاحب کر لیا، تو جتنے وہ نمازی ہیں جو مسبوق ہیں، یعنی جن کی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اگر انہوں نے سجدہ صاحب میں امام کی پیروی کی، یعنی دونوں سجدوں میں امام کے ساتھ انہوں نے بھی سجدہ صاحب نکالا، تو ان تمام مسبوقین کی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ اب بولیں گے جی کیوں ٹوٹے گی نماز، وہ تو امام کے پیچھے ہیں۔ امام نے سجدہ صاحب نکالنے کے لیے جب سلام پھیرا، حالانکہ ان پر سجدہ صاحب واجب نہیں تھا، تو یہ سلام پھیرتے ہی نماز سے نکل گئے امام صاحب۔ اب جو مسبوق تھے ان کے لیے حکم تھا کہ کھڑے ہو کر اپنی بقیہ پڑھیں، انہوں نے کیا کیا، امام جب سلام پھیر کر نماز سے نکلا تو اب یہ نمازی نہ رہا، اب ان نمازیوں نے جو مسبوق ہیں ایسے شخص کی پیروی کی جو نماز ہی میں نہیں ہے، لہٰذا ان تمام مسبوقین کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اس مسئلے کی بھی اہمیت کو اگر مجھے امام حضرات بھی سن رہے ہیں تو وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ سجدہ صاحب احتیاطاً نکالنے میں بھی بے احتیاطی ہے۔ کیوں؟ مسبوق کی نماز کو داؤ پہ لگا دیں گے آپ، اس بیچارے کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر آپ کو ہی مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کو بتائے گا کون کہ جتنے بھی مسبوق تھے وہ سارے اپنی نماز دوبارہ پڑھو کیونکہ میں نے خواہ مخواہ سجدہ صاحب کیا۔ تو سجدہ صاحب احتیاطاً نکالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی نمازیوں کی نماز ٹوٹے گی۔ اس لیے امام صاحبان کو تو بالخصوص ایسے موٹے موٹے مسائل تو بہر صورت یاد ہونے چاہیے۔ اب امامت کی بھی ظاہر اپنی باقاعدہ شرائط ہیں، اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم ان شرائط کو بھی اپنے انہی دروس کے اندر، بیانات کے اندر انشاءاللہ کسی دن جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم جل وعلا جو ابھی بیان ہوا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔